بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنے کپڑے اتارنے لگا، پہلے کوٹ، پھر نیکٹائی، پھر شرٹ، پھر پتلون کو اپنے جسم سے الگ کرنے لگا۔ عورتیں شرم سے چیخ کر منہ پھیر کر دور جانے لگیں۔ کئی مرد قریب آ کر اس جوان کو پکڑتے ہوئے بولے، یہ کیا کر رہے ہو؟ مہذب سوسائٹی میں ننگے ہو رہے ہو؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ لوگ اسے جھنجھوڑنے لگے تو اسے ہوش آیا۔ اس لیے ہوش آیا کہ کلپنا بھارتی اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ کر وہاں سے جا رہی تھی۔ اس نے چونک کر اپنے آپ کو دیکھا، خود کو صرف انڈر ویئر میں دیکھا، پھر جھیپ کر جلدی جلدی اپنے کپڑے پہننے لگا۔ ایک مہاراجا نے ایک منسٹر سے کہا، تم صرف ایک منتری ہو، میں تمہیں مکھ منتری بنا دوں گا۔ تم جانتے ہی ہو کہ میری پہنچ کہاں تک ہے، تم مجھے صرف حسینہ تک پہنچا دو۔ منسٹر نے کہا، مہاراج وہ بہت مغرور ہے، کسی کو ایک انگلی سے بھی چھونے نہیں دے گی۔ میں گورنر صاحب کے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، تم کسی طرح بھی اسے وہاں پہنچا دو اور میری طرف سے انعام کے حقدار بن جاؤ۔ وہ گورنر ہاؤس کے اندر چلا گیا۔ منسٹر نے بھارتی کے پاس آ کر آہستگی سے کہا، دیوی جی، ایک مہاراجا نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اگر میں آپ کو گورنر صاحب کے بیڈ روم میں نہیں لے جاؤں گا تو وہ بڑی پہنچ والا ہے، منسٹر کی کرسی سے میری ٹانگ کھینچ لے گا۔ فکر نہ کرو، مجھے وہاں لے چلو۔ وہ دونوں گورنر ہاؤس کے اندر آئے۔ وہاں مختلف حصوں میں سے گزرتے ہوئے ایک شاہی بیڈ روم میں آئے۔ مہاراجا نے حسینہ کو دیکھا تو خوشی سے باتیں کھل گئیں۔ منسٹر واپس چلا گیا۔ مہاراجا نے کہا، مجھے فخر ہے میرے ایک بلاوے پر آ گئی ہو۔ باہر تقریب میں سب ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مغرور ہو، کسی کو اپنے سائے تک بھی نہیں پہنچنے دو گی۔ وہ دونوں بازو پھیلا کر اس کی طرف آنے لگا، لیکن قریب پہنچ کر دروازے کی طرف مڑ کر جانے لگا۔ وہ اس کے دماغ پر مسلط ہو گئی تھی۔ مہاراجا نے دروازے کا پاٹر لگا کر اسے لاک کیا، پھر لاک کو آزمایا کہ وہ بند ہوا ہے یا نہیں۔ آزماتے وقت لاک کو کھولا تو دروازہ کھل گیا۔ اس نے دوبارہ بند کیا، پھر اسے کھول دیا۔ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود ہی اسے بند کر رہا ہے اور خود ہی کھول رہا ہے۔ آخر اس نے پلٹ کر کہا، اتنے بڑے بھارت دیش کے گورنر کا یہ بیڈ روم ہے اور دروازے کا لاک نکارا ہے، میں ابھی کسی لاک مرمت کرنے والے کو بلاتا ہوں۔ اس نے ایک کیبنٹ کے پاس آ کر اسے کھولا، وہسکی کی بوتل نکالی، پھر اسے منہ سے لگا کر گٹا گٹ پینے لگا۔ آدھی سے زیادہ بوتل خالی کرتے ہی کھوپڑی گھوم گئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر جانے لگا۔ بھارتی دیوی اس سے پہلے جا چکی تھی لیکن مہاراجا کے دماغ میں تھی۔ وہ محفل میں آ کر ناچنے اور گانے لگا، ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے، یہاں کوئی تالا چابی بنانے والا ہے؟ اتنے بڑے دیش کے گورنر کے بیڈ روم کا دروازہ نہیں ہے؟ نہیں، دروازہ ہے، اس کا لاک خراب ہے۔ دروازہ لاک ہوگا تو میں تم میں سے کسی کی بہن کو بیڈ روم میں لے جاؤں گا۔ کتنے ہی لوگ طیش میں آ گئے، اسے لعنت ملامت کرنے لگے۔ دور کھڑے ہوئے چند رئیسوں نے کہا، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کی قربت سے دیوانہ ہو کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ اب تک تمہارے 4 شکاری ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ شرط کے مطابق 1-1 لاکھ روپے ہم عاشقوں کے کلب میں دیں گے۔ بہرحال یہ بتاؤ اب کون اسے جیتنے جائے گا؟ اگلا شکاری بڑا محتاط تھا۔ اس کی عقل نے سمجھایا کہ وہ حسینہ محبت اور دولت سے نہیں ملے گی، اسے طاقت اور چلاکی سے حاصل کرنا ہوگا۔ وہ ایک سیاسی گنڈا تھا، اپنے آگے پیچھے مسلح گارڈز کی مختصر سی فوج رکھتا تھا۔ اس نے اپنے گارڈز کو حکم دیا کہ وہ گورنر ہاؤس کے اندر اور باہر مستعد رہیں۔ جیسے ہی وہ تنہا ہو اسے بے ہوش کر کے اس کی شاندار کوٹھی کے بیڈ روم میں پہنچایا جائے۔ کلپنا بھارتی اس بار دھوکہ کھا گئی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اونچی مہذب سوسائٹی کے شرفا کہلانے والوں کے درمیان سے اغوا کر لیا جائے گا۔ وہ باتھ روم میں جانے کے لیے گورنر ہاؤس کے اندر گئی تو اسے اچانک پیچھے سے جکڑ لیا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ داڑھ میں دبی ہوئی گولی کو حلق سے نکلتی، اس کی ناک پر کلوروفارم سے بھیگا ہوا رومال رکھ دیا گیا۔ اس نے سانس لینے کے لیے منہ کو کھولا تو گولی داڑھ سے نکل کر منہ سے باہر قالین پر کہیں گر پڑی۔ وہ بہت ذہین اور حاضر دماغ تھی، لیکن زندگی کے عملی میدان میں یہ پہلا
تجربہ تھا اور بڑا مہنگا تجربہ تھا۔ حاضر دماغی کو کام میں لانے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک آرام دہ بیڈ روم میں پایا، اٹھنے کی کوشش کی لیکن کمزوری کے باعث اٹھ نہ سکی۔ ایک ذرا سر کو اٹھا کر دیکھا، ایک ادھیڑ عمر کا صحت مند شخص ایک صوفے پر بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، چلو اچھا ہوا ہوش میں آ گئی، میں سوچ رہا تھا مجھے زیادہ چڑھ جائے گی تو میں بھی تمہاری طرح بے ہوش ہو جاؤں گا۔ کلپنا بھارتی نے پہلے خیال خوانی کی کوشش کی لیکن کمزوری کے باعث سوچ کی لہریں پرواز نہ کر سکیں۔ اس نے بڑی نکاہت سے کہا، میں کہاں ہوں میں؟ وہ کمزوری سے آنپنے لگی، آگے بول نہ سکی۔ وہ بولا، کمزور ہو گئی ہو؟ سرہانے تازہ پھل اور دودھ رکھا ہوا ہے، کچھ کھاؤ پیو اور مجھے خوش کرنے کے لیے تگڑی ہو جاؤ، تم پچھتاؤ گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں پرانا پاپی ہوں، پاپ کرنے کے بعد کبھی نہیں پچھتاتا۔ ویسے میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اس بیڈ روم میں بے شمار حسیناؤں کو دیکھا ہے مگر تمہارے حسن کے سامنے وہ سب ماند پڑ گئی ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ قریب آئے گا تو کیسے بچاؤ کرے گی، پتہ نہیں کتنی دیر تک بے ہوش رہی تھی۔ اس کے خیال خوانی کرنے والے باڈی گارڈ نے سوچ کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی، ایک بار نہیں بار بار کوششیں کی ہوں گی اور اب مایوس ہو کر دوسرے گارڈز کے ساتھ اسے تلاش کر رہا ہوگا۔ وہ سینٹر ٹیبل پر خالی گلاس رکھ کر صوفے سے اٹھ گیا، مسکراتے ہوئے بولا، بہت مغرور ہو، کسی کو منہ نہیں لگاتی ہو، اب دیکھوں گا تم کتنے پیار سے مجھے منہ لگاؤ گی۔ وہ آگے بڑھا، وہ گھبرا کر بولی، نہیں دور رہو، مقدر کی بات مان لو، آج کی رات تقدیر نے تمہیں میرے نام لکھ دیا ہے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا قریب آیا، پھر بولا، پہلے میں اس چکنے بدن کو چھو کر تو دیکھوں کہ ہاتھ کیسے پھسلتا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، وہ کمزوری کے باوجود زور سے چیخ کر بولی، نہیں مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں زندہ بچ گئی تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی قریب آنے والے کے حلق سے ایک کرا نکلی۔ وہ تکلیف سے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایسے پیچھے کی طرف گیا جیسے منہ پر کسی نے گھونسا مارا ہو۔ پھر وہ حیرانی سے بولا، تمہارے ہاتھ ایسے فولادی ہیں کہ اس نے اپنے منہ پر سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا، ہاتھ لہو سے بھر گیا، منہ اور ناک سے خون بہ رہا تھا۔ کلپنا بھارتی نے خوش ہو کر کہا، ویل ڈن شری کانت، تم ٹھیک وقت پر پہنچے ہو۔ پلنگ کے سرانے والے حصے کے پیچھے ایک خوبرو جوان کھڑا ہوا تھا۔ مار کھانے والے نے پوچھا، یہ کمرہ بند ہے، تم اندر کیسے آ گئے؟ موت بند کمرے میں بھی آ جاتی ہے۔ کلپنا بھارتی نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا خیال خوانی کرنے والا ماتحت شری کانت آ گیا ہے، لیکن وہ کوئی دوسرا ہی قادداور جوان تھا۔ اس نے بھارتی سے کہا، میرا نام شری کانت نہیں ہے، میں آج شام سے اپنا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، اپنا ہی نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ مار کھانے والا دروازے پر پہنچ گیا تھا، اسے کھولنا چاہتا تھا۔ جوان نے اس پر چھلانگ لگائی، اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ گڑبڑا کر بولا، تم اس کے شری کانت نہیں ہو، خود کو پہچانتے بھی نہیں ہو، پھر کیوں ایک لڑکی کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہو؟ جوان نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اپنے سر سے بلند کیا، پھر اسے شیشے کی سینٹر ٹیبل پر پھینک دیا۔ وہ ٹیبل پر آ کر گرا، اس کے وزن سے شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ جوان نے کہا، میں نہیں جانتا یہ لڑکی کون ہے، میں اس کوٹھی کے باہر کھڑا تھا، تمہارے حواری اسے اٹھا کر یہاں لا رہے تھے، میں بھی چھپتا ہوا اس کمرے میں آ گیا۔ پھر اس نے بھارتی سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں تمہاری عزت بچا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرام سے پلنگ پر لیٹی رہو، کیا اپنے گھر نہیں جاؤ گی؟ میں آرام نہیں کر رہی ہوں، بہت کمزور ہو گئی ہوں، میں اٹھ کر بیٹھ سکتی ہوں مگر چل نہیں سکوں گی۔ اس کا مطلب ہے میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا تب ہی تم اپنے گھر پہنچو گی۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، مجھے کسی طرح میری کوٹھی میں پہنچا دو، میں اس کے بدلے تمہارے کمزور حافظے کا علاج کروں گی، لیکن یہاں سے کیسے جائیں گے؟ اس کوٹھی میں اس بدماش کے مسلح گنڈے ہوں گے۔ پھر وہ اپنے گریبان پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں نے یہاں ایک ڈبیا رکھی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں گر گئی ہے، اگر وہ ہوتی تو ہم یہاں سے آسانی سے جا سکتے تھے۔ وہ جیب سے ایک ڈبیا نکال کر دکھاتے ہوئے بولا، یہ پلنگ کے نیچے پڑی ہوئی تھی، کیا یہی وہ ڈبیا ہے؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کر بولی، یہی ہے، مجھے دو پلیز، مجھے دو۔ وہ بولا، تعجب ہے، اسے دیکھتے ہی تم کمزوری بھول کر ایک دم سے اچھل کر بیٹھ گئی ہو، آخر اس کے اندر کیا ہے؟ کچھ
کچھ نہیں ہے، اسے نہ کھولنا، میری دوا ہے۔ وہ بستر پر کھسکتی ہوئی پلنگ کے سرے پر آ کر فرش پر کھڑی ہو گئی، ڈبیا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے آگے بڑھی، پھر لڑکھڑا گئی۔ جوان نے اسے گرنے سے پہلے ہی اپنے بازو میں سمیٹ لیا، پھر کہا تم اس ڈبیا کے لیے کچھ زیادہ ہی بولی ہو رہی ہو، کیا یہ تمہاری جان کی طرح اہم ہے؟ ہاں یہی سمجھو، پلیز مجھے ڈبیا دے دو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کچھ بھی ہے، لاؤ ڈبیا۔ وہ ڈبیا تمہیں نہ ملے تو تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، میری چیز مجھے دے دو۔ اس کے بدلے کیا دو گی؟ ساری دنیا کی دولت دوں گی۔ ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور تمہارا حسن ایک طرف۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن تم مقناطیس کی طرح کھینچ رہی ہو، دیکھو کس طرح بازوؤں میں آ کر سینے سے لگ رہی ہو۔ جب یہاں تک پہنچ گئی ہو تو مجھے ایک پپی دے دو۔ وہ خود کو اس کے بازوؤں سے چھڑاتے ہوئے بولی ایسی باتیں نہ کرو پلیز، میں اس ڈبیا کی دوا کھاؤں گی تو میری توانائی بحال ہو جائے گی، مجھے بھی توانائی ملے گی اگر ایک پپی ملے گی۔ فضول باتیں نہ کرو، تم وقت ضائع کر رہی ہو۔ وہ بدماش بے ہوش پڑا ہے، لیکن اس کے مسلح گنڈے ہوش میں ہوں گے اور ہمارے ہوش اڑا دیں گے۔ وہ دور ہو کر بولی یہ ڈبیا تو کیا میری جان بھی چلی جائے پھر بھی کسی کو قریب آنے نہیں دوں گی۔ میرا یہ جسم، یہ جان صرف اس کے لیے ہے جو کبھی میری زندگی میں آئے گا۔ وہ مسکرا کر بولا تمہاری اس بات نے دل خوش کر دیا، میں ایسی حیا والی کی تلاش میں تھا۔ یہ لو۔ اس نے ڈبیا آگے بڑھائی، بھارتی نے اسے لے کر کھولا، اس میں گولیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ اور ذرا پیچھے ہٹ کر ایک گولی چٹکی میں لے کر بولی میں تمہارے جیسی رئیس زادوں کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ تم لوگوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے کہ تم میں سے کون مجھے حاصل کر سکے گا۔ لاکھوں روپے کی شرطیں بھی لگائی گئی ہیں اور مجھے ایک دوسرے سے چھیننے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہے ہو۔ تم نے میری عزت بچانے کے لیے اس شخص کو مار کر بے ہوش نہیں کیا ہے، بلکہ مجھے اس سے چھین لینے کے لیے اسے لہو لہان کر کے مجھے احسان مند بنا رہے ہو۔ کیا خوب ہیرو بن کر مجھ سے پپی مانگ رہے تھے، اب تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکو گے۔ یہ دیکھو، یہ ایک گولی میں منہ میں رکھ رہی ہوں۔ اس نے گولی منہ میں رکھ کر داڑھ میں دبائی، پھر کہا یہ گولی ابھی میرے منہ میں ہے، جب اسے نگل لوں گی تو تمہارے فرشتے بھی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ کیا اس گولی کو نگلنے کے بعد تم بجلی کے جھٹکے دینے لگتی ہو؟ دماغی توانائی بحال ہونے دو، میں تم سب کو دماغی جھٹکے پہنچاؤں گی۔ یہ جو گولی میں نے منہ میں رکھی ہے یہ مجھے تم سے دور لے جائے گی۔ اجنبی جوان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، رخصت ہونے سے پہلے میں تم سے مصافحہ کروں گا۔ وہ ایک طرف تھوک کر بولی مرد ہو تو مجھے چھو کر دکھاؤ، میں تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ تم نے میری مردانگی کو للکارا ہے، اب تو میں تمہیں آغوش میں لے کر اپنے دل کی حسرت ضرور پوری کروں گا۔ وہ آگے بڑھا، بھارتی گولی کو نگل کر کہا لگانے لگی۔ وہ رک گیا، اس نے ہنستے ہوئے کہا میں نے کہا تھا نا کہ مجھے چھو نہیں سکو گے، آگے بڑھو۔ اب کیوں رک گئے ہو؟ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ تم خواہ مخواہ ہنس رہی ہو، جب کہ ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ کیا بے شرمی ہے، میرے سامنے اپنا گریبان کھول کر ڈبیا رکھ رہی ہو۔ وہ ایک دم سے شرما کر گھبرا کر گریبان کا بٹن لگاتے ہوئے بولی کیا میں نظر آ رہی ہوں؟ نظر کیوں نہیں آؤ گی؟ کیا میں اندھا ہو گیا ہوں؟ اس نے گداز بازوؤں کو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا تم نے میری مردانگی کو چیلنج کیا تھا، دیکھو میں نے چھو لیا ہے اور اب تمہارے لبوں کی لالی چرانے والا ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکنے لگا، وہ پوری قوت سے جدوجہد کرنے لگی، لیکن اس مرد کی گرفت ایسی فولادی تھی کہ وہ نڈال سی ہو کر بے بسی سے بولی تمہیں بھگوان کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے چھوڑ دو، میری عزت رکھ لو۔ تم مجھے عیاش سرمایہ دار کہہ رہی تھی، عیاش اور گناہ گار کبھی حسین اور جوان عورت کو نہیں چھوڑتے، اور اس وقت تم میرے شکنجے میں اتنے قریب ہو کہ ہماری سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ بتاؤ ایسے وقت کون پنڈت یا دیوتا ہوگا جو تمہارے جیسی حسینہ سے محروم ہونا چاہے گا؟ اس نے دھکا دے کر اسے پلنگ پر گرا دیا، پھر جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس کے پاس بستر پر پھینکتے ہوئے بولا تمہاری اصل گولیاں اس ڈبیا
ڈبیا میں ہیں۔ اس نے جھپٹ کر بستر سے ڈبیا اٹھا لی، اسے کھول کر دیکھا، اس میں گولیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک گولی اٹھا کر اجنبی جوان کو بے یقینی سے دیکھا۔ جوان نے کہا، میں تمہارے خیال میں ایک عیاش اور بدنیت انسان ہوں، جاؤ اسے لے کر اپنے گھر چلی جاؤ، مگر تم ایک بار ضرور سوچنا کہ میں کتنا احمق تھا کہ حسن و شباب کے خزانے کو چھوڑ کر موت کے منہ میں جانے کے لیے یہاں آ گیا۔ اس کی باتوں کے دوران وہ سائے میں تبدیل ہو گئی۔ آئینے کے سامنے جا کر دیکھا تو عکس نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اجنبی نے اصلی گولیاں واپس کر دی ہیں۔ اس نے آئینے کے پاس سے پلٹ کر دیکھا، بیڈ روم کا دروازہ کھل گیا تھا، وہ جا چکا تھا۔ بھارتی نے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، ہائے وہ کون تھا جو مجھے عزت دے کر اپنی جان سے کھیلنے گیا ہے؟ وہ الجھ رہی تھی، وہ کون ہے؟ قارئین سمجھ رہے ہوں گے کہ کسی کنواری کی عزت رکھنے والا ایک علی ہی ہو سکتا ہے۔ بے پناہ کشش بھارتی میں تھی، لیکن وہ دوڑتی ہوئی کھلے دروازے سے یوں گئی جیسے کشش اس مرد میں ہو جسے وہ چیلنج کر کے پچھتا رہی تھی۔ علی کی زندگی میں زبردست تبدیلیاں آئی تھیں۔ پہلے اس کی محبتوں کا مرکز سونیا ثانی تھی، قدرتی حالات نے اسے دور کر دیا تھا، اور وہی قدرتی حالات اسے کسی دوسرے روپ میں کسی دن اس کے سامنے لانے والے تھے۔ اس دن کے آنے میں ابھی دیر تھی، اور علی کی عمر کا تقاضا تھا کہ اب وہ نئی سمت محبتوں کا سفر کرتا، لہذا ایسے ہی ایک سفر کا آغاز بھارت کی سرزمین سے ہونے لگا۔ اسے دو ملکوں کے درمیان طاقت کا توازن قائم رکھنے کے لیے بھارت روانہ کیا گیا تھا۔ دیوی سایہ بنانے والی گولیوں اور فلائنگ کیپسول کے ذریعے بھارت کو مضبوط ترین اور پاکستان کو کمزور ترین ملک بنانے والی تھی۔ پھر جس طرح اس نے 15 بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والے اور 25 فرانسیسی ٹیلی پیتھی جاننے والے مشین کے ذریعے پیدا کیے تھے، آئندہ اسی طرح مزید بھارتی خیال خوانی کرنے والوں کا اضافہ کرتی رہتی تو واقعی بھارت کو سپر پاور نمبر 1 بنا سکتی تھی۔ اس طرح دونوں ملکوں پاکستان اور بھارت کے مابین طاقت کا توازن جو پہلے ہی بگڑا ہوا تھا بالکل یک طرفہ ہو جاتا۔ بابا صاحب کے ادارے میں بھی سایہ بنانے والی گولیوں اور فلائنگ کیپسول کا ذخیرہ تھا۔ وہ بے شمار پاکستانی نوجوانوں کو سایہ بنا کر ٹرانسفارمر مشین سے ٹیلی پیتھی سکھا کر بھارت سے طاقت کا توازن برقرار رکھ سکتے تھے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑی شرم کے ساتھ کہ پاکستان کو قابل اعتماد اور قابل فخر قیادت بہت کم میسر آئی ہے۔ عالمی سروے کے مطابق ہمارا ملک کرپشن میں دوسرے نمبر پر ہے۔ جب رہنما راہ پر نہ ہوں تو قوم کا گمراہ ہو جانا یقینی ہو جاتا ہے۔ اپنی راہ گم کرنے والی قوم میں سے ہم نہایت ذہین اور صحت مند پاکستانی جوانوں کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن دور تک پھیلے ہوئے کچرے میں سے ننھے ننھے موتی چھپے ہوئے ہوں تو انہیں تلاش کرنے میں دیر لگتی ہے۔ ہمیں بھی دیر لگے گی، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں۔ جب پاکستان سے ذہین اور حیرت انگیز صلاحیتوں سے بھرپور جوان منظر عام پر آئیں گے تو ساری سیاسی گنڈا گردی کا خاتمہ کرنے کے علاوہ سپر پاور بننے والے پڑوسی ملک کے ساتھ طاقت کا توازن قائم کر کے رہیں گے۔ ابھی پہلے مرحلے پر علی بھارت میں بے جا طاقت کا توڑ کرنے گیا ہے، اور ہمارے دو خیال خوانی کرنے والے بڑی خاموشی سے پاکستان کے ہر شہر اور قصبے میں جانے والے ہیں اور ڈھیر سارے کچرے میں سے موتی چننے والے ہیں۔ علی نے بھارت پہنچ کر دہلی میں رہائش اختیار کی، کبھی خیال خوانی کے ذریعے اور کبھی سایہ بن کر دیوی اور اس کے خیال خوانی کرنے والوں کو تلاش کرتا رہا۔ یہ تو موٹی سی عقل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ دیوی اپنے ماتحتوں کے ساتھ دہلی راجدھانی میں ہوگی، اسی لیے علی نے وہاں کے سیاستدانوں پر نظر رکھی تھی۔ ان کے دماغوں میں پہنچتے رہنے کے دوران کئی سیاستدانوں کے چور خیالات نے بتایا دیوی سے ان کا سمجھوتا ہو گیا ہے، وہ تمام راجدھانی کے سیاستدان اپنے دیش کے خزانے کو نہیں لوٹیں گے۔ دیوی ان کے غیر ممالک کے اکاؤنٹس میں ڈالر اور پاؤنڈ جمع کروا دیا کرے گی۔ ان کے چور خیالات سے دیوی کے رہائش گاہ کا پتہ چلا۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ اصلی دیوی ہوتی تو اپنی رہائش گاہ کا کسی کو پتہ چلنے نہیں دیتی۔ دہلی میں جو ہے وہ دیوی کی ڈمی ہے۔ علی پہلے سایہ بن کر اس کی رہائش گاہ میں گیا۔ جب اسے اس کے بیڈ روم میں دیکھا تو سحر زدہ ہو کر اس کے حسن و شباب کے نظاروں کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے بے راہ روی سے ہمیشہ گریز کیا تھا، جبکہ پارس درجنوں عشق کر چکا تھا اور ایک سے زائد شادیاں کرنے کے بعد ایک بچے کا باپ بھی بن چکا تھا۔ اب علی کے مزاج میں تبدیلی آ رہی تھی۔ تبدیلی کے اس اہم موڑ پر کلپنا بھارتی کا
اجنتائی حسن اس کی آنکھوں سے اتر کر دل میں سما گیا۔ جب وہ رات کو گہری نیند سو گئی تو علی کا سایہ اس کے اندر سما گیا۔ اس نے گہری نیند میں بے چینی محسوس کی، وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتی تھی۔ علی اس کے اندر سما کر دماغ تک پہنچا، اس کی سوچ کی لہروں میں بولا، کوئی بے چینی نہیں ہے، میں گہری نیند میں ہوں اور خواب میں اپنے آئیڈیل کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ خواب میں علی سے ملتے جلتے گبرو جوان کو دیکھنے لگی اور وہ اس کے چور خیالات پڑتا رہا۔ اصلی دیوی شیتارا اس کے بھائی پارس کی امانت تھی۔ کلپنا بھارتی کے چور خیالات نے علی کو مطمئن کیا کہ وہ ابھی کسی کے نام نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اہم بات معلوم ہوئی کہ دیوی کے ماتحتوں نے خیال خوانی کے ذریعے 2 ڈاکٹروں اور 2 سائنسدانوں کو سحر زدہ کر رکھا ہے اور ان سے فلائنگ کیپسول اور سایہ بنانے والی گولیاں تیار کرانے میں مصروف ہیں۔ اس کا خوابیدہ دماغ علی کی مرضی کے مطابق ایک سائنسدان کی آواز اور لہجے کو دہرانے لگا۔ علی اس کے ساتھ 2-3 بار اس آواز اور لہجے کو دہراتا رہا، پھر اس سائنسدان کے دماغ میں پہنچ گیا۔ ان ڈاکٹروں نے اور سائنسدانوں کے دماغوں کو لاک کر دیا گیا تھا۔ علی نے کلپنا بھارتی کی آواز اور لہجہ اختیار کیا تھا، اس لیے اسے اس سائنسدان کے دماغ میں جگہ مل گئی۔ چونکہ آدھی رات گزر چکی تھی اس لیے وہ سائنسدان سو رہا تھا۔ علی وہاں سے واپس آ گیا۔ اس نے دوسرے دن اس کے اندر پہنچ کر اس کے ساتھی سائنسدان اور ڈاکٹروں کی آوازیں سنی، پھر کلپنا بھارتی کا لہجہ اختیار کر کے ان کے دماغوں میں بھی جگہ بناتا گیا۔ ان کے اندر ان ماتحتوں کی سوچ کی لہروں کو بھی سنتا رہا جو دیوی کے حکم کے مطابق ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ تمام ماتحت کلپنا بھارتی کے بھی تابع دار تھے، اس لیے اس کی سوچ کی لہروں کو بھی محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح علی کلپنا بھارتی کے لہجے کو کر ان کے اندر بھی پہنچتا رہا۔ اس رات وہ ایک ایک ڈاکٹر اور سائنسدان کے خوابیدہ دماغوں میں جا کر ان پر تنویمی عمل کرتا رہا اور یہ حکم دیتا رہا کہ وہ چاروں دیوی اور اس کے ماتحتوں کے بدستور معمول اور تابع دار رہیں گے، لیکن گولیاں اور کیپسول تیار کرنے کے دوران کہیں ایک آدھ غلطی ایسی ضرور کریں گے جس کے نتیجے میں صحیح کیپسول اور گولیاں تیار نہیں ہو سکیں گی۔ صرف یہی ایک بات نقش کرانے کے بعد اس نے حکم دیا کہ وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد موجودہ تنویمی عمل کو یاد نہیں رکھیں گے اور پہلی تنویمی عمل کے مطابق دیوی اور اس کے ماتحتوں کے تابع دار رہیں گے۔ کلپنا بھارتی نے علی کے دل میں اپنے نام کی دھڑکنیں بھر دی تھیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے فرائض کی ادائیگی پر پہلے توجہ دیتا تھا۔ وہاں بھی اس نے پہلے ہی مرحلے میں ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کو بڑی رازداری سے ٹریپ کر کے غیر معمولی گولیاں اور کیپسول تیار کرنے کے عمل کو نکارا بنا دیا تھا۔ تیسری رات وہی جشن آزادی کی تقریب تھی اور وہ اس تقریب کے مہمانوں کی بھیڑ میں موجود تھا۔ کلپنا بھارتی کے نازو انداز کو دیکھتا رہا تھا۔ جب اسے بے ہوش کر کے اغوا کیا گیا تو وہ سایہ بن کر وہاں موجود تھا۔ اس نے اس کی بے ہوشی کے دوران اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر سایہ بنانے والی گولیوں کی ڈبیاں نکال لی تھی۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں ایک بہت بڑے سیاسی دلال کے بیڈ روم میں پہنچایا گیا تھا۔ علی نے اس دلال کا کیا اشر کیا تھا یہ پچھلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ابتدا میں کلپنا بھارتی علی کو بھی عیاش شکاری سمجھتی رہی، لیکن علی کے شریفانہ طرز عمل نے اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ وہ سایہ بن کر علی کو وہاں چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے علی اسے چھوڑ کر دروازہ کھول کر کوٹھی کے دوسرے حصے کی طرف چلا گیا جہاں مسلح بدماش اسے جانی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ ایسے وقت کلپنا بھارتی نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، وہ کون ہے جو مجھے عزت دے کر اپنی جان کی بازی لگانے گیا ہے؟ کلپنا بھارتی کا سایہ فوراً ہی کھلے ہوئے دروازے سے گزرتا ہوا کوٹھی کے ایک حصے میں پہنچا۔ وہاں وہ مسلح بدماش علی کا راستہ روک کر پوچھ رہے تھے کہ وہ کون ہے اور کوٹھی کے اندر کیسے اور کب آیا ہے۔ علی نے جواب دیا، تم سب غافل رہنے والے پہرے دار ہو، یہ نہیں جانتے کہ میں کیسے اندر آیا اور یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہارے باس کو مار مار کر بے ہوش کر دیا ہے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا، کیا؟ حیرانی اور بے یقینی کے مختصر سے لمحات میں علی نے دونوں کے سر ٹکرا دیے۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی دونوں بازوؤں میں ایک کی گردن دبوچ لی۔ کلپنا بھارتی نے سوچا تھا کہ ان بدماشوں کے گولیاں چلانے سے پہلے ہی وہ خیال خوانی کے ذریعے انہیں خود کو ہلاک کرنے پر مجبور کر دے گی، لیکن علی اس کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دونوں چند سیکنڈ میں ہی بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑے۔ ایسے وقت تیسرا شخص گن لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھتے ہی اس نے گن سیدھی کی۔ گن سیدھی کر کے نشانہ لینے میں جتنا
جتنا وقت لگتا ہے اس سے کم وقت میں وہ اچھل کر فضا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا قریب آیا، پھر گن مین کے منہ پر ایک کک ماری، اس کے ہاتھ سے گن گر پڑی، وہ پیچھے کی طرف الٹ کر سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے جا کر آرام سے فرش پر لیٹا رہ گیا۔ کلپنا بھارتی اس کی مدد کرنا بھول گئی تھی، حیرانی سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ انسان ہے یا فولادی روبوٹ جسے ایک ہاتھ مارتا ہے یا دبوچتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک جرجری سی لی، زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ مرد کیا ہوتا ہے۔ اس نے تڑپ کر سوچا اس مرد کی جدوجہد میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے، یہ مجھے موقع نہیں دے رہا ہے لیکن میں موقع حاصل کروں گی۔ وہ علی سے پہلے ہی کوٹھی کے باہر پہنچ گئی۔ باہر ایک مسلح بدماش دوسرے بدماش سے کہہ رہا تھا معلوم ہوتا ہے اندر کچھ گڑبڑ ہے، ہم میں سے کسی ایک کو اندر جا کر معلوم کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا میں ابھی جا کر معلوم کرتا ہوں۔ بھارتی نے اس کے دماغ پر حاوی ہو کر اس کے ذریعے فائرنگ کی۔ اس کے دو ساتھی آخری چیخیں مار کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے، پھر اس نے بھی خود کو اپنی گن سے ہلاک کر لیا۔ علی نے باہر آ کر یہ تماشا دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ دلربا اس کے لیے کچھ کر رہی ہے۔ وہ پورچ میں کھڑی ہوئی کار میں بیٹھ کر اسے ڈرائیو کرتا ہوا ذرا آگے بڑھ کر رک گیا۔ کار کی اگلی سیٹ کا دروازہ خود بخود کھلا پھر بند ہو گیا۔ وہ پھر کار کو ڈرائیو کرتا ہوا کوٹھی کے احاطے سے باہر نکل آیا۔ کلپنا بھارتی نے ابکائی لے کر گولی کو حلق سے نکالا، اس کے ساتھ ہی وہ علی کے ساتھ والی سیٹ پر نمودار ہو گئی۔ زیر لب مسکرا کر اسے دیکھنے لگی، وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بھارتی نے تھوڑی دیر بعد پوچھا میرے غائب ہونے پر تم حیران نہیں ہوئے تھے اور اب نمودار ہونے پر مجھے نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا بے نیازی دکھا رہے ہو؟ میں تم سے محتاط رہنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھوں گا اور دو چار باتیں کروں گا تو پھر مجھے عیاش شکاری ہونے کا تانا دو گی۔ اب تم مجھے تانا دے رہے ہو۔ آج ہماری پہلی ملاقات ہے اور پہلی ملاقات میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، میں سوری کہتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے یہ بہت ہے کہ تم مجھے غلط نہیں سمجھ رہی ہو۔ بولو تمہیں کہاں ڈراپ کر دوں؟ گاندھی گارڈن کے سامنے میری کوٹھی ہے لیکن لمبے راستے سے چلو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ باتیں کرنا چاہتی ہو یا سوالات کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، پہلا سوال ہے کہ تم کون ہو؟ ایک سوال تم کرو، ایک سوال میں کروں، اس طرح ہم ایک دوسرے سے متعارف ہو جائیں گے۔ میں نے سیاسیات میں ایم اے کیا ہے۔ وہ بولی میں نے بھی سیاسیات میں ایم اے کیا ہے، میں احمد آباد کا رہنے والا ہوں۔ عجیب بات ہے، میں بھی احمد آباد کی رہنے والی ہوں۔ احمد آباد میں میرے پتا جی جودھ پور 4 راستے کی چنگی میں منشی تھے۔ یہ تو کمال ہو گیا، ہمارا مکان بھی جودھ پور 4 راستے کی ایک گلی میں تھا۔ علی 2 دن پہلے اس کے اندر سما کر اس کے تمام محالات معلوم کر چکا تھا۔ ان معلومات کے مطابق کلپنا بھارتی کا تعلق جن باتوں سے جن مقامات سے تھا وہ انہی باتوں اور انہی مقامات سے اپنا تعلق بھی جوڑ رہا تھا۔ اس نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہی تم بھی کہہ رہی ہو، اب میں کہوں گا ہم ذات کے کائشت ہیں تو وہ بات کاٹ کر حیرانی اور خوشی سے بولی ہم بھی کائشت ہیں۔ یہ تو عجیب اتفاقات ہیں، دھرم بھی ایک، ذات بھی ایک، جنم استھان بھی ایک اور ہماری تعلیمی قابلیت بھی ایک ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنا جو نام بتاؤں گا تم بھی اپنا وہی نام بتاؤ گی۔ اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ دیکھو میں نام بتا رہا ہوں، اسے اپنا نام نہ کہنا۔ وہ ہنس کر بولی مرد اور عورت کا نام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اچھا تو سنو، میرا نام کبیر بھارتی ہے۔ وہ حیرانی سے اچھل کر چیخ مارنے کے انداز میں بولی میرا نام کلپنا بھارتی ہے۔ پتہ نہیں بھگوان کو کیا منظور ہے، ہم دونوں کی تمام باتوں میں یکسانیت ہے۔ ہاں، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو ایسا لگا جیسے تم سے کوئی قریبی رشتہ ہے، اور یہ قریبی رشتہ خون کا نہیں بلکہ جنم استھان کا ہے، ہماری ایک ذات اور ایک تعلیمی صلاحیتوں کا ہے۔ تم اس شہر میں کہاں رہتے ہو؟ یہاں میرا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، ایک ہوٹل میں رہتا ہوں۔ ایک سیاستدان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اپنا سیکرٹری بنائے گا، میں نے سوچا ہے ملازمت مل جائے گی تو ہوٹل چھوڑ کر کرائے کا مکان لے لوں گا۔ کیا میری آفر قبول کرو گے؟ کیسی آفر؟ کسی کی ملازمت نہ کرو، میرے پرسنل سیکرٹری بن کر رہو۔